بڑی بڑی کرامتیں. ایک کرامت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید آئے, کہنے لگے حضور آج میری بیٹی دوپہر کے وقت کپڑا پھیلانے کے لیے چھت پر گئی, سوکھنے کے لیے کپڑا پھیلاتے ہیں, تو گئی, اب وہ وہاں سے غائب ہو گئی, پتہ نہیں کہاں ہے. ہم نے پورا شہر تلاش کروایا رشتہ داروں میں ادھر ادھر, حضور پتہ نہیں چل رہا میری بیٹی کہاں چلی گئی, جوان بیٹی ہے کہاں چلی گئی. تو فرماتے ہیں اچھا ایک کام کرو, آج رات کو تم عشاء پڑھ کر کے سیدھے چلے جانا شہر کے باہر وہ ٹیلا جو ہے اس ٹیلے پر, اور ایک ایسے لکیر کھینچ لینا حصار قادری کے طور پر, اور اس میں بیٹھ جانا اور ذکر میں کلمہ شریف وغیرہ پڑھنے میں مصروف رہنا. کوئی بھی بات پیدا ہو جائے تو نکلنا مت اس حصار سے, اس کے باہر نہ نکلنا. آدھی رات کو تم دیکھو گے کہ نئی قسم کے لوگ وہاں آئیں گے, تجھے ڈرائیں گے. کوئی شیر کی شکل میں آئے گا, کوئی چیتے کی شکل میں آئے گا, کوئی ریچھ کی شکل میں آئے گا, اور باہر سے ہو ہو کر کے تجھے ڈرائیں گے. خبردار ڈرنا مت اور بھاگنا مت وہاں سے. اگر تیرا قدم باہر نکل گیا اس حصار قادری کے تو پھر تو کبھی گھر واپس نہ آ سکے گا, یہ سمجھ لینا. تو کہتے ہیں جیسے ہی آدھی رات ہوئی دیکھا کہ کچھ لوگ گزر رہے ہیں ادھر سے, آ کر کے میرے حصار کے باہر کھڑے ہو گئے. یہاں کیا کرتا ہے, چل بھاگ یہاں سے. میں ہل نہیں رہا ہوں. غوث پاک کا تصور, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے, مگر غوث پاک کا کو یاد کر کے یا پیر دستگیر, اے پیر پیرا مدد فرماتے رہیے. بس ایسے ہی دبکا بیٹھا رہا اس نے. اب وہ سب شیر کی شکل بن گئے, کبھی بندر کی شکل, کبھی اور شکل, اور پوری کوشش کریں کہ ڈرانے کی. میں ڈرا نہیں, چپ چاپ وہاں دبکا رہتا. پھر دوسرا گروپ آیا, پھر تیسرا, چوتھا, پانچواں, ایسے ہی جاتے اور سب مجھے ڈرا ڈرا کر کے آگے بڑھتے جاتے. اتنے میں ایک چھوٹے سے گروپ کے ساتھ ایک بہت کڑیل قسم کا عمدہ لباس زیب تن کیے ہوئے آیا اور آ کر کھڑا ہوا. تم یہاں کیا کر رہے ہو, کیوں آئے یہاں, کیوں یہاں آئے؟ تو مجھے سرکار غوث پاک نے فرما دیا تھا کہ جب ایک وہ آئے جو دیکھنے میں بادشاہ معلوم ہو, وہ تجھ سے پوچھے گا کیوں آئے تو اس کو بتانا, دوسرے پوچھیں کسی کو مت بتانا, اسی کو بتانا. تو کیوں آئے تم؟ کہا کہ مجھے حضور شیخ عبد القادر نے بھیجا ہے. سنا تو ایک دم سہم گیا اور اسی حصار کے باہر دو زانو بیٹھ گیا. بیٹھ کے کہتا ہے تم کو شیخ نے بھیجا ہے؟ کہا ہاں شیخ نے مجھے بھیجا. کس کام کے لیے بھیجا؟ کہ میری بیٹی آج دوپہر کو گئی تھی چھت پر کپڑا پھیلانے اور وہ غائب ہو گئی. اچھا یہ حادثہ ہوا, ٹھیک ہے اطمینان رکھو, تمہارا اس مقدمے کا میں فیصلہ کروں گا. اب اس نے جناتوں کو بلایا, اب بلا کے کہا کس نے یہ حرکت کی ہے؟
کہ میرے شیخ الجن والانس شیخ عبد القادر کے مرید کی بیٹی کو کس نے آج اغوا کیا اس چھت پر تھے؟ تو سب نے کہا ہم کو نہیں علم، کہ تلاش کرو پوری دنیا میں، اور صبح ہونے سے پہلے یہاں پر آ جائے، اس کو گرفتار کر کے لاؤ، ماں اس لڑکی کی۔ تو اب وہ پکڑ کے لائے اس کو، آدھے گھنٹے کے بعد وہ پکڑ کے لایا گیا۔ وہ جنات کہاں ہے وہ لڑکی؟ وہ میں نے اس کو ایک خانے کے کمرے میں بند کیا ہے۔ اچھا، تو اس کو ساتھ کیوں نہیں لایا؟ کہ انہوں نے مجھے موقع ہی نہیں دیا۔ تو ان گرفتار کرنے والوں کو کہا اس کو پھر پکڑ کر لے جاؤ، وہاں لے جاؤ جس کمرے میں اس نے بند کر کے رکھا ہے، کھلوا کر اس میں سے اس لڑکی کو بھی لاؤ۔ اب وہ لڑکی کو لے کر آئے۔ اب بادشاہ نے کہا تجھے کیسے جرأت ہوئی کہ شیخ عبد القادر جو سارے انسانوں اور جناتوں کے شہنشاہ ہیں، سب کے شیخ ہیں، ان کے مرید کی لڑکی، ان کے امان میں رہنے والی لڑکی کو تو نے یہ اغوا کیا؟ کہ ارے سرکار مجھے پسند آ گئی تھی تو میں کیا کرتا، اٹھا لایا میں، کہ پسند آ گئی تھی۔ بلاؤ جلاد کو، اس کا سر قلم کرے، اس نے ہمارے شیخ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، اور ان کی حکومت میں یہ اپنی حکومت چلاتا ہے، قتل کرو۔ پھر کہا کہ یہ تمہاری بیٹی پہچانتے ہو؟ کہ ہاں میں پہچان گیا، یہ میری بیٹی۔ کہ لو، اس کو ڈھکیل دیا اس دائرے میں، وہ آ گئی۔ جب صبح طلوع ہوئی تو حضور غوث پاک نے کہا تھا صبح جب طلوع ہو تب اس کے بعد تو اپنے دائرے سے باہر نکلنا اور اپنی بیٹی کو لے کے آنا۔ وہ آئے، فرمایا سرکار غوث پاک نے سن لے، یہ جناتوں کا بادشاہ تھا، یہ ہمارا مرید ہے، ہمارے حکم کے خلاف چل نہیں سکتا۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکام کہاں سے کہاں تک چلتے۔ چین کا رہنے والا وہ جنات وہاں سے گرفتار کر کے بغداد لایا گیا، اور وہاں سے اس کی بیٹی بھی لائی گئی، مرید کی بیٹی۔ یہ سرکار غوث الورا کی کرامتیں ہیں۔ اسی لیے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ غوث پاک کی کرامتیں اتنے اقسام پر ہیں کہ جتنی تمام ولیوں کے پاس جتنے قسم کی الگ الگ کرامتیں ہوں، سب قسم کی کرامتیں غوث پاک